سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بشرا بی بی کے سعودی عرب کے حوالے سے دیے گئے حالیہ متنازع بیان نے ملک کی سیاست میں بھوچال پیدا کر دیا ہے، جس کے باعث پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔ گزشتہ دنوں بشرا بی بی نے ایک ویڈیو پیغام میں یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان جب سعودی عرب کے دورے پر ننگے پیر مدینہ گئے تو ان کی وطن واپسی پر اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں کہ ہم تو ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو یہاں لے آئے ہو، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ بشرا بی بی کا مزید کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد ہمارے خلاف منفی پروپاگنڈا اور عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بشرا بی بی کے مذکورہ ویڈیو بیان کی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سختی سے تردید کی اور کہا کہ انہیں اس حوالے سے سعودی عرب سے کوئی فون نہیں آیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بشرا بی بی کے بیان کو ملک دشمنی کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ ایسا کرنے والوں کو یہ اندازہ نہیں کہ ان کے آلودہ بیان سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب پی ٹی آئی قیادت نے سعودی عرب پہ اس طرح کے الزامات عائد کیے ہوں۔ اس سے قبل رواں سال اپریل میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شیر افضل مروت بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ رجیم چینج بھی سعودی عرب کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں ان کے اور سعودی ولی عہد کے درمیان تعلقات مثالی نہیں رہے اور دونوں کے درمیان وقتاً فوقتاً غلط فہمیاں جنم لیتی رہیں۔ کئی مواقع پر سعودی ولی عہد عمران خان سے نالاں رہے، جس کی شروعات 2020 میں اس وقت ہوئی جب ملائیشیا میں اسلامی کانفرنس کے موقع پر سعودی عرب کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ پاکستان ملائیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر OIC سے مخالف نیا اسلامی بلاک تشکیل دے رہا ہے، جس میں ایران بھی ان کے ساتھ ہے۔ سعودی حکام نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا کہ عمران خان کو ملائیشیا جانے سے روکا جائے، لیکن عمران خان بضد رہے۔ بعد ازاں جنرل باجوہ نے عمران خان کو سعودی عرب جا کر ولی عہد محمد بن سلیمان سے ملاقات کا مشورہ دیا۔ عمران خان سعودی عرب گئے اور سعودی ولی عہد سے ملاقات میں انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ ملائیشیا نہیں جا رہے۔ بعد ازاں عمران خان نے یہ متنازع بیان دیا کہ انہوں نے سعودی عرب کے دباؤ پہ ملائیشیا میں اسلامی کانفرنس میں شرکت نہیں کی، اور ایک موقع پر جب عمران خان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانا پڑا تو انہوں نے سعودی عرب سے ہو کر امریکہ جانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے سعودی ولی عہد نے انہیں اپنا خصوصی طیارہ دیا۔ امریکہ کے سفر کے دوران عمران خان نے طیارے میں موجود اپنے ساتھیوں سے پنجابی زبان میں سعودی ولی عہد کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، جو طیارے میں لگے خصوصی آلات کے ذریعے سعودی ولی عہد تک پہنچے، جس پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے اپنے طیارے کے پائلٹ کو عمران خان اور دیگر افراد کو امریکہ میں ہی چھوڑ کر واپس آنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں عمران خان جب کمرشل پرواز کے ذریعے سعودی عرب سے ہوتے ہوئے وطن واپس لوٹے تو سعودی عرب میں ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر کوئی نہ آیا۔ اطلاعات ہیں کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی عمران خان نے سعودی ولی عہد کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، جسے اجلاس میں موجود کسی شخص نے سعودی سفیر تک پہنچایا، جو سعودی ولی عہد کی دل آزاری کا سبب بنے۔ بشرا بی بی کا حالیہ سعودیہ مخالف بیان ایک سوچا سمجھا بیانیہ ہے، جس کا مقصد 24 نومبر کے احتجاج کو اسلامی ٹچ دینا اور یہ باور کرانا تھا کہ ایسے میں جب سعودی عرب میں شریعت ختم ہو رہی ہے، شریعت کا اصل علمبردار عمران خان ہے۔ دوسری طرف بشرا بی بی کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نو منتخب امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کے کہنے پر حکومت عمران خان کو سعودی عرب جلا وطن کر دے۔ موجودہ صورتحال میں سعودی عرب عمران خان کو پناہ دینے پر آمادہ نہ ہوگا اور عمران خان یہ کہہ سکیں گے کہ ان کے سعودی ولی عہد سے تعلقات دوستانہ نہیں رہے، اور ایسی صورت میں ان کی ترجیح برطانیہ ہوگی۔ بشرا بی بی پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے کبھی کوئی مثبت خبر لے کر نہیں آئے، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، عثمان بزداد کی پنجاب حکومت القادر ٹرسٹ کیس، خاور مائکا یا عدت کیس ہو۔ بشرا بی بی نے ہمیشہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی سیاست کو نقصان پہنچایا، اور ان کے حالیہ متنازع بیان سے جتنا نقصان پی ٹی آئی اور عمران خان کو پہنچا ہے، اتنا نقصان نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ مل کر نہیں پہنچا سکی۔ سعودی عرب جیسی ریاست کے ساتھ ہمارے مذہبی، معاشی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ وہ صرف دوست ملک ہی نہیں بلکہ ہمارا محسن ملک بھی ہے، اور ہمیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفاد کو قربان
نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ملک جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے خاص طور پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے دروازے کھولے اور انہیں پیش بہا قیمتی تحائف سے نوازا، اس محسن ملک پر سنگین اور بے بنیاد الزامات لگا کر سیاست چمکانا احسان فراموشی اور ملک دشمنی کے مترادف ہے۔